کالا مربیہ کے ناظرین السلام علیکم۔ بابا محمد جیہ خان صاحب کی کتاب پیا رنگ کالا حاضر ہے۔ اگر ہماری کوشش اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چاچی، میں نے جب سے تیری آنکھ کو بوسہ دیا ہے میری ایک آنکھ جیسے سامنے والے کے دوسرے روپ کو بھی دیکھنے لگی ہے۔ چاچا، مجھے مرغ دکھائی دیا اور مہترانی گدی۔ تم نے صحیح دیکھا ہے، واقعی تمہارے چاچا کا حیوانی روپ مرغ ہی ہے، اصیل مرغ۔ ایک بات بتاؤ، تمہارا چاچا چاچا ککڑ کے نام سے کیوں مشہور ہے؟ چاچی نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا، مجھے تو کچھ علم نہیں، لیکن ہر کوئی انہیں اسی نام سے پکارتا ہے۔ میں بتاتی ہوں، کبھی کسی صاحب نظر بزرگ نے ان کا حیوانی روپ دیکھ کر انہیں مرغا یا ککڑ کہہ دیا ہوگا، وہیں سے یہ سلسلہ آگے بڑھ گیا۔ بیٹا، انسان کی ظاہری بصارت کے آگے 40 روحانی حجاب یا پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں ان پردوں کی اوٹ سے دیکھتے ہیں۔ جس طرح آنکھ میں موتیا اتر آئے تو دھندلا یا بالکل دکھائی نہیں دیتا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے پردہ پڑ گیا ہے، آپریشن علاج سے وہ پردہ دور کر دیا جاتا ہے، انسان پہلے کی مانند پھر دیکھنے لگتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ کے ولی اور اس کے برگزیدہ بندے اللہ پاک کے امر سے جس کے بھی چاہیں، جب چاہیں اور جتنے چاہیں حجاب دور کر دیتے ہیں۔ یہ 40 حجاب اس طرح ہیں: 10 ذات کے، 10 کائنات کے، 10 ازل اور ابد کے۔ جب تک پہلے 10 حجاب یکے بعد دیگرے دور نہ ہو جائیں، باقی حجاب اٹھ نہیں سکتے۔ 1 2 3 4 سے 40 تک پہنچنا پڑتا ہے۔ میں جیسے کسی کنویں کی گہرائی میں اترا ہوا چاچی کی تصوف میں ڈوبی ہوئی اور اسرار میں رچی بسی زندہ اور تابندہ باتیں سن رہا تھا۔ میرے دماغ کا کمپیوٹر منوان ایک ایک کیفیت اور ایک ایک لفظ اپنے اندر فیڈ کر رہا تھا، اور میرے تصور اور تخیل کا کیمرہ کھٹ کھٹ ہر کیفیت کی تصویریں اتار رہا تھا۔ میں عالم تحیر میں ڈوبا ہوا سوچ رہا تھا کہ الہی، یہ چاچی کیا چیز ہے؟ انسان یا جن؟ فرشتہ تو وہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ ایک عورت تھی۔ جب سے میری ایک آنکھ کام کرنے لگی تھی، میں اس جستجو میں تھا کہ چاچی کا کوئی اور رنگ روپ بھی دیکھوں، مگر ہر بار وہ مجھے چاچی یا بربکی ہی دکھائی دیتی۔ چاچی، یہ بربکی؟ چاچی نے میرا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی میرے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ چاچا ناشتے کا خالی پیالہ اٹھائے اس طرف آ رہا تھا۔ چاچا باہر چلا گیا تو چاچی درود شریف پڑھنے لگی۔ چاچی جی، یہ سب کچھ آپ نے پڑھا ہے، سیکھا ہے؟ میرا مطلب ہے، یہ سب کچھ، اتنا علم، ایسی عقل و دانش، ایسی استقامت آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ چاچی نے پھر میرا جملہ چھین لیا، شہادت کی انگلی میرے لبوں پر رکھتے ہوئے کہنے لگی، کاگا، تم بہت ہی کیوں کیا کرنے لگے ہو؟ مجھے تم یہ سب کچھ کہہ رہے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اس عمر، اس ماحول میں جہاں بچے کو ڈھنگ سے اپنا نام بتانا اور لکھنا نہیں آتا، تم ایسے ایسے سوال کہاں سے لاتے ہو، اور میری یہ مشکل باتیں کیسے سمجھ لیتے ہو؟ میں جواب میں آئیں بائیں شائیں کرنے لگا تو چاچی خود ہی بول پڑی، تم شاید ڈھنگ سے جواب نہ دے سکو، میں خود ہی تمہاری طرف سے جواب دیتی ہوں۔ تم یہی کہو گے کہ میں نے یہ کچھ لوگوں سے سیکھا، کتابوں سے جانا، اور شاید یہ بھی کہو کہ یہ سب کچھ مجھے اللہ کی جانب سے ودیت ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ آخری بات درست ہے۔ وہ خلاؤں میں گورتے ہوئے بولی، تم میں جاننے کا تجسس بہت ہے، اور سمجھ کو سنبھالنے اور مناسب وقت پر عمل میں لانے کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ تم میں باہمی ربط پیدا کرنے کی قدرتی اہلیت ہے، جسے عاملوں اور خفی علوم کے عالموں کی اصطلاح میں معمول کہتے ہیں۔ اس بات کو یوں سمجھو کہ سونا کانوں سے مٹی، پتھر اور دیگر دھاتوں ملے ڈلوں کی صورت میں نکلتا ہے، جسے بعد میں بڑے طریقوں سے بتدریج صاف کر کے خالص سونا حاصل کیا جاتا ہے۔ اور کہیں یوں بھی ہوتا ہے کہ خالص چمکتے ہوئے سونے کا ڈلا مل گیا، کہیں ہیرے ترشے بنے بنائے بھی دستیاب ہو جاتے ہیں۔ اب چند باتیں غور سے سنو۔ تم ایک فقیر کی دعا سے عالم وجود میں آئے ہو۔ تم نے کوئی ٹھوس غذا لینے سے پہلے ایک قلندر کی آنکھ کا آنسو پیا۔ تم پیدائشی طور پر مختون ہو، تمہارا نام آسمانی ہے۔ تم 4 ہستیوں کی نظر کا فیضان ہو، ایک قلندر، ایک ولی، ایک مجذوب اور ایک شہید، ایک شاہین والا، ایک دمڑیاں والا، ایک کانواں والا اور ایک کلے والا۔ پیدائشی طور پر تمہاری باطنی آنکھ سے 8 حجاب اٹھے ہوئے تھے۔ کچھ اور کہوں کہ بہت ہے؟ کاغا، تمہیں رب العزت و حکمت نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے کارخانہ قدرت و ایجاد میں بے شمار شکلیں، ترکیبیں، ترمیمیں، ترویجیں، تکمیلیں جو ہمارے لیے ہوتی ہیں، ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے لیے پھر ہمیں کسی راہبر، استاد یا کوئی جو ہدایت یافتہ، کسی حد تک کامل، صاحب فضیلت اور ذی وقار ہو، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارے ظاہری کان میری بعض باتوں کو سمجھنے میں دقت محسوس کرتے ہیں، مگر تم باطنی طور پر ہر بات کو سمجھتے ہو۔ جو کچھ میں نے کہا اس کو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ میں نے تو اب چاچی کی باتوں پہ حیران اور پریشان ہونا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اب میں خوب جان چکا تھا کہ میں نے جس وادی حیرت و تحیر میں قدم رکھا ہے، وہاں اب مجھے بچہ کچا نہیں بلکہ ایک پکا اور سچا بن کر گزرنا پڑے گا۔ چاچی، جو کچھ آپ نے کہا وہ حرف بحرف درست ہے۔ اب میں آپ سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ آپ یہ سب کچھ کیسے جانتی ہیں، لیکن آپ مجھے کچھ چاچا اور اپنے مرشد پاک کے بارے میں ضرور بتائیں۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ نواں شہر جموں میں کہیں رہتے ہیں۔ کاغا، وہ تمہارے چاچا کے مرشد پاک ہیں، میرے تو وہ بابا ہیں۔ چاچی، مرشد پاک اور بابا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مرشد رشد و ہدایت کرتا ہے،
ایک طریقہ اور ضابطہ بنا کر ہاتھ میں تھما دیتا ہے، بس کوئی عمل کرے نہ کرے مرشد ڈنڈا نہیں مارتے اور نہ ہی قطع تعلق کرتے ہیں۔ مرشد کا ہاتھ چوما جا سکتا ہے، ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر سہلایا نہیں جا سکتا، معانقہ کیا جا سکتا ہے، سینے سے سینہ لگا کر بینچا نہیں جا سکتا، لیٹے ہوئے مرشد کے پاؤں دابے جا سکتے ہیں، جپا مار کے ساتھ سویا نہیں جا سکتا۔ بابا آپ کا دوست ہوتا ہے، اس کی دہشت نہیں اس کی محبت ہوتی ہے، اسے چوما جا سکتا ہے، اس سے روٹھا جا سکتا ہے، اس سے ہنسی مذاق کیا جا سکتا ہے، اس کے زانوں پر سر رکھ کر سویا جا سکتا ہے۔ وہ آپ کے اندر باہر بسا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے نہیں اپنے یار کے ہاتھ سے کھاتا ہے، اسے نہلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے۔ بس ایک بابا ہوتا ہے اور ایک بچہ، جیسے میں تھی میرے بابا تھے، میں ان کے سینے سے لگ کر سوتی تھی، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی پلاتی تھی، میری سانسیں ان کی سانس سے چھن کر مجھ تک پہنچتی تھیں۔ اور تم نے مجھ سے پوچھنا چاہا کہ یہ سب کچھ میرے پاس کہاں سے آیا، مجھے کہاں سے ملا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ میرے مالک و خالق محافظ کا کرم ہے جو رب العالمین ہے۔ اس کے بعد میرے بابا کی نظر کا فیضان ہے۔ چاچی ایک بات کانٹے کی طرح کھٹک رہی ہے، یہ چاچا سے آپ کی شادی؟ میں پھر پکڑا گیا۔ چاچی نے فوراً میری بات پکڑ لی۔ کاغا خواہش، مرضی، تمنا، طلب اور حرص، ان سب چیزوں سے ہٹ کر راہ پکڑنے کا نام ہی فقیری اور درویشی ہے۔ جو حکم ہوتا ہے بلا چون چراں اس پر عمل کیا جاتا ہے، اندیشہ سود و زیاں دنیا کے بندوں کے دلوں میں ہوتا ہے، فقیروں کے عام محض تسلیم و رضا کی بات ہوتی ہے۔ بابا نے جو چاہا وہ کر دیا، یوں جانو کہ تم جاننے والے ہو اور ہم ماننے والے ہیں۔ میرے منہ سے خود بخود نکل گیا، جاننا اور ماننا، اور آنکھیں آسمان کی جانب اٹھ گئیں۔ جان کر مانا تو صرف مانا، اگر ایمان سے مانا تو بہت خوب مانا۔ مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کریم کو بغیر دیکھے بغیر جانے اس پر ایمان لائے، اور کافر کہتا ہے کہ پہلے میرے سامنے آؤ، مجھے اپنا آپ دکھاؤ۔ جو بابا کی بات ہو رہی تھی، بابا مرشد نہیں بلکہ مہربان اور معشوق ہوتا ہے، وہ پیر نہیں ہوتا، وہ تو پیار کرنے والا اور پیاس بجانے والا ہوتا ہے۔ لمبی داڑھی، تسبیح، مسلے، منکے، مجاہدے، چلے، یہ سب کچھ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتے۔ اس کے لیے رزق حلال کی جستجو کرنا، اپنا محاسبہ اور خود پہ ملامت کرتے رہنا، اللہ کی مخلوق کی بلا امتیاز و تفریق خدمت اور ان کے لیے آسانی پیدا کرتے رہنا، اللہ کے خوف سے لرزتے رہنا، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ عام سا انسان دکھائی دیتا ہے اور ہوتا ہے۔ وہ تکبر، تمول، نمائش، آرائش سے یکسر بے نیاز ہوتا ہے۔ وہ ڈاکیا ہو سکتا ہے، موچی اور بڑائی بھی ہو سکتا ہے، سڑک پر جھاڑو پھیرتا ہوا بھی دکھائی دے سکتا ہے، انجن اور رکشہ ڈرائیور یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ اپنا رزق خود کماتا ہوگا، پورا دنیا کے اندر ہوگا۔ بابا اپنے بچوں سے نذرانہ کوئی قیمتی تحفہ، مٹھائیاں، پھل، تحفے وصول نہیں کرتا، بلکہ ان کی خدمت اور عزت کرتا ہے۔ پاؤں دبواتا نہیں، دابتا ہے۔ بچے سو جائیں تو پنکھا جلتا ہے۔ چاچی آپ کے بابا بھی ایسے ہی تھے؟ ہاں کاکا، ایسے ہی ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ میرا بابا بکریوں کے دودھ سے پنیر بناتے رہے ہیں، بکریاں پالی ہوئی تھی، خود ہی دودھ دوتے تھے، سب سے پہلے بکریوں کے بچوں کو خوب پیٹ بھر کر دودھ پلاتے تھے، پھر مجھے پلاتے تھے، جب دوسرے سب پی چکتے تو جو بچتا وہ پنیر بنا لیتے اور شہر میں فروخت ہوتا۔ نہ بابا کے پاس کوئی کرامت تھی، نہ کوئی معجزہ یا چمتکار، تعویذ، داغا، جھاڑ پھونک، ان کے ہاں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ چاچی آپ نے کہا تھا کہ بابا کے نیچے سارے پہاڑ پتھر سونے کے ہیں، کیا واقعی ایسا ہی ہے یا آپ؟ ہاں کاکا، واقعی ایسا ہی ہے۔ کہتے ہیں جہاں اللہ کا ولی بیٹھ جائے وہ جگہ ہر اینٹ، پتھر، مٹی کا ایک ایک ذرہ سونے سے زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ جہاں سے وہ گزرتا ہے وہ راہیں راستے مشک و عنبر کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہیں، راستے کا ہر شجر، چرند پرند، جانور اللہ کی ثنا میں مشغول ہو جاتا ہے۔ چاچی سونے سے یاد آیا، میری چاچے سے دوستی سونے کی وجہ سے تھی۔ چاچا ساری عمر سونا بنانے کے چکر میں رہا مگر وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکا، ایک آدھ آنچ کی کسر ہمیشہ باقی رہ جاتی تھی۔ چاچی برا نہ ماننا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ اصلی سونا بنایا جا سکتا ہے یا یوں ہی یہ ساری بیکار باتیں ہیں؟ کاغا تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ اصلی سونا ضرور بنایا جا سکتا ہے، اگر چاہو تو تم بھی بنا سکتے ہو۔ ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ تھے، بہت دور دور تک ان کے علم و فیض اور فیض و برکات کا شعرہ تھا۔ دنیاوی لالچ اور حرص و طمع کا ایک بندہ کسی طرح ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا، ایک لمبا عرصہ ان کی جوتیاں سیدھی کرتا رہا، تن من دھن سے ان کی خدمت و اطاعت میں جوتا رہا، ریاضتوں اور مجاہدوں کے اشغال سے بھی ہو گزرا، لیکن اندر کا لوب لالچ جوں کا توں ہی تھا، اس کا جھکاؤ دنیا کے لوازمات اور اس کی مکروہات کی جانب ہی رہا۔ اللہ کی حکمت کے اس بندہ حرص و ہوا سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا یا اس کی کوئی ادا حرکت اس بزرگ کو ایسی بھائی جو ان کے منہ سے اچانک نکل گیا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہ مرید تو شاید ایسے ہی کسی موقع کے لیے یہاں پڑا ہوا تھا، جٹ بولا حضور مجھے سونا بنانے کا بہت شوق ہے، کوئی ایسا عمل عطا ہو جائے کہ میں سونا بنا لیا کروں۔ یہ خواہش سن کر اس بزرگ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ نہ کسی دعا کا طالب ہوا، نہ عاقبت آخرت کی خیر چاہی، نہ رزق ایمان میں برکت مانگی، اور مانگا بھی تو کیا مانگا؟ دنیا کا میل، گندگی اور فتنہ۔ دل میں سوچا کہ اس مورخ کو سمجھانا فضول ہے، زبان دے کر انکار کرنا فقیر کی شان نہیں۔ دل گرفتہ ہو کر بادل نخواستہ انہیں اس لالچی کو سونا بنانے کا عمل بتانا ہی پڑا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر لالچ اور نمائش کے لیے سونا بناؤ گے تو دین کے ساتھ دنیا بھی گنوا بیٹھو گے۔ لالچ، لوب اور نمود کا بھوت سر پر سوار ہو تو کون کسی کی نصیحت پر کان دھرتا ہے یا عاقبت اور آخرت کو سوچتا ہے؟ عمل سیکھ کر مرشد کا دوارہ چھوڑا، اب کہاں کی عبادت، نماز، روزہ، ذکر، اذکار، داڑھی منڈ گئی، امامہ اور لبادہ اتر گیا، فکر و فاقہ سے جان چھڑائی،
پہلے پہلے بقدر ضرورت سونا بنا کر اپنی بسر اوقات کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ جائز و ناجائز ضرورتوں نے پاؤں پسارے تو رتی ماشے سے تولہ دو تولہ پر جا پہنچے۔ ضرورتوں اور نفس کی نت نئی خواہشوں نے اپنے اپنے راستے نکالنے شروع کر دیے۔ سونا بنانے کا نسخہ ہاتھ میں تھا، ڈلے کے ڈلے سونا اٹھائے صرافہ بازار میں جا پہنچتے اور دام کھڑے کرتے۔ رات اور دن اور لباس لبادہ شاہانہ سواری مؤدب خدام بھی آگے پیچھے نظریں جھکائے کھڑے دکھائی دینے لگے۔ جب گلی محلے شہر ان کی عشمت و دولت شہرت پکڑ گئی تو پھر شہر بھر کے چور حاسد جرائم پیشہ ان کے دوالے ہو گئے کہ اتنی دولت کہاں سے آتی ہے، کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے یا کوئی سونے کا پہاڑ کے ڈلے نکالے جا رہے ہیں۔ ادھر صرافہ بازار میں سونے کا بھاؤ بیٹھ گیا، سونا زیادہ آنے لگا، آگے خریدار کم تھے۔ شہر کے ایک جرائم پیشہ ٹولے نے ٹو لینے کی خاطر اپنے ایک دو جاسوس اس کے خادموں میں شامل کر دیے۔ بہت جلدی ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ حضرت سونا بناتے ہیں، اور جب حقیقت ظاہر ہو گئی تو ان چوروں اور ڈاکوؤں نے ایک منصوبے کے تحت اس کیمیا گر کو اغوا کر لیا۔ ادھر صرافہ بازار کے سناروں نے بھی کوتوالے شہر کو اطلاع دی کہ ایک شخص بالکل خالص سونے کے ڈلے ہر دوسرے تیسرے روز انتہائی ارزاں داموں پہ انہیں فروخت کر جاتا ہے، اور بازار میں سونے کی فراوانی سے انتہائی ارزانی کی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ان بدگماشوں نے اس کیمیا گر کو پہلے تو منت و خوشامد سے رام کرنے کی کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سونا بنانے کا راز انہیں بتا دے، مگر وہ کسی طور ان کے ہتھے نہ چڑھا۔ پھر جب ہر طرح کا لالچ دھمکی ڈراوا بے اثر ہو گیا تو انہوں نے انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نکالنے کا بندوبست کرتے ہوئے اسے باری زنجیروں سے جکڑ کر ایک اونچے مینار کے قوبت خانے میں قید کر دیا، اور ایک باری آنی تالا ڈالتے ہوئے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، اس قید خانے میں تمہاری کوک فریاد سننے والا کوئی نہیں، اور نہ ہی یہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے، یہاں سڑو مرو، چند روز بعد ہم یہاں آئیں گے اور تمہارے مردار کو چیلوں کووں کے آگے پھینک دیں گے۔ ہاں تمہارا دماغ اگر ٹھکانے آ جائے یا بھوک پیاس ستائے تو اس لوہے کی زنجیر کا ایک حلقہ کھولو اور اسے سونے کا بنا کر رسی سے باندھ کر نیچے لٹکا دو۔ اس سونے کے وزن کے برابر تمہارے لیے کھانا پینا اسی رسی سے باندھ دیا جائے گا جسے تم اوپر کھینچ سکتے ہو۔ ایک آدھ روز تو اسی سوچ بچار اور فاقہ مستی میں بیت گیا۔ اپنے ارد گرد نیچے اوپر کوئی رائے فرار نہ پا کر سر جھکا کر سوچنے لگا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ جب غریب اور نادار تھا تو کم از کم روکھا سوکھا کچھ پیٹ تو پڑتا تھا، سونا بنانا آیا تو پیٹ پوجا سے بھی گیا۔ اسی فکر و تردد اور بھوک پیاس میں ایک روز اور بیت گیا۔ ہاتھ پیر ہلانے مشکل ہو گئے، نکات اور کمزوری نے بیحال کر دیا، پیٹ کے گڑے میں درد کی لہریں لہراتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ناچار اٹھا، آنی زنجیر کا ایک حلقہ کھینچا، عمل کر کے اسے سونے میں تبدیل کیا، رسی سے باندھ کر نیچے لٹکایا۔ تھوڑی دیر بعد رسی کو جنبش ہوئی، اوپر کھینچی تو ایک پوٹلی بندھی ہوئی تھی، چند بنی ہوئی بوٹیاں، ایک چلو پانی، ایک چوتھائی روٹی۔ ہبڑ ہبڑ دو چار لقمے پیٹ میں ڈالے تو محسوس ہوا کہ ان دو چار لقموں نے تو اصل بھوک کو اور بھی دو چند کر دیا ہے۔ بے اختیار ہو کر چار پانچ بڑے بڑے لوہے کے کڑے اتارے، سونے میں بدل کر نیچے بھیجے۔ اب نیچے سے مرغ مسلم، گرم گرم شیر مال اور مچھلی کے کباب اوپر بھجوائے گئے۔ اس کے بعد ایسا ہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ دو چارپائیوں کے برابر گول کمرہ تھا، چار قدم ادھر چار قدم ادھر، کمرہ ختم، گول چکر کاٹ کر سر گھومنے لگتا۔ مرغن اور وافر غذاؤں نے فربئی اور آرام طلبی پیدا کر دی تھی۔ اب میز کھانا اور غنودگی میں لمبے لمبے پڑ جانا، بس دو ہی کام رہ گئے تھے۔ زنجیر کھاتے کھاتے ختم ہو چکی تھی، کھڑکی کی سلاخیں، کیل، میخ۔ جب ایک ایک کر کے کمرے میں لوہے پیتل کی ہر چھوٹی بڑی چیز ختم ہو گئی تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ کسی نہ کسی طرح اس نے پیغام بھجوایا کہ سونا بنانے کے قابل اب کچھ نہیں رہا۔ تب انہوں نے کئی من پرانا لوہا، انٹ شنٹ، داتی، کباڑ اوپر بھجوا دیا۔ ایک مدت جو ہی گزر گئی، پھر ایک عجیب سی تبدیلی آئی کہ اوپر سے سونا تو 10 سیر نیچے آ رہا تھا، لیکن نیچے سے غذا کی صورت میں بمشکل چند چٹان کے اوپر جا رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ بازار میں سونا پیتل سے بھی زیادہ ارزاں ہو گیا ہے۔ پھر ایک وقت یہ بھی آ گیا کہ نیچے سے اوپر سونا بھجوایا گیا کہ اسے لوہے میں تبدیل کر دو، کیونکہ گھوڑوں کے کھروں میں نال لگانے کے لیے لوہا دستیاب نہیں ہے۔ سونے کے نال بڑے ناقص اور کمزور اور گھٹیا تصور ہونے لگے تھے۔ اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے بعد نوبت یہاں تک آ گئی کہ عورتیں لوہے کے زیورات کا اصرار کرنے لگیں۔ گھر کے برتن، زراعت کا سامان، تعمیراتی اوزار، یعنی جہاں جہاں پہلے لوہے یا دیگر دھاتیں استعمال ہوتی تھیں وہاں اب سونے کا بے دریغ استعمال ہونے لگا۔ سونا بناتے بناتے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے جب یہ کیمیا گر انتہائی لاغر اور ذہنی طور پر نیم معذور ہو گیا تو ان لوگوں نے اس شرط پر وقتی طور پر رہا کیا کہ وہ اپنے استاد سے اب سونے کو لوہا بنانے کا نسخہ سیکھے۔ برا حال اور دیوانوں کی سی صورتحال میں جب یہ اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچا تو کوئی بھی اسے پہچان نہ سکا۔ اپنے مرشد کے پاس پہنچتے ہی اس نے پاؤں پکڑ لیے۔ میں وہی راندہ درگاہ ہوں جس نے آپ کو مجبور کر کے سونا بنانے کا نسخہ سیکھا تھا۔ اب میری جان بڑے ذیق میں پڑی ہے، سیاہ روح مہنگا اور روح پہل روح ارزاں ہے، میرے اوپر رحم فرمائیں اور اب مجھے سونے کو لوہا بنانے کا عمل عطا کر دیں۔ بزرگ تبسم فرما کر کہنے لگے کہ مورخ نادان، جب تمہیں سونے سے کچھ حاصل نہیں ہوا تو لوہے سے کیا ملے گا؟ لوہے تانبے کو سونا بنانا یا سونے کو لوہے میں تبدیل کرنا کوئی ایسا عام کام نہیں ہے۔ اصل کام تو مالک جس حال میں رکھنا پسند کرے اس پہ مطمئن رہنا اور اس پہ صبر و شکر کرنا ہے۔ حرص اور لالچ کی آنکھ اور پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کسی اور چیز سے نہیں بھرتے۔ مال و زر کی ہوس تو ایسی پیاس ہے کہ جیسے جیسے بجھاتے جاؤ یہ آگ لگاتی جائے۔ بولو اگر چاہو تو میں تمہیں سونے کو لوہا بنانے کا عمل بتانے کے لیے تیار ہوں۔
वैसे अगर तुमने मेरी उस वक्त की नसीहत पर अमल किया होता और कभी इस तरह लालच और तमा में ना पड़ते, इस अमल को कभी अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल ना करते, तो आज तुम दीनों दुनिया दोनों में ऐसी रुसवाई और जिल्लत ना उठाते। वो बड़े प्यार से समझाने लगे, बेटा कोई भी इल्म सीखना बुराई नहीं है, बुराई तो इस इल्म का गलत और गैर मुतवाज़न इस्तेमाल है। जिस इल्म हुनर का इस्तेमाल और इजहार असरात अल्लाह की मखलूक ख़ास पे बनी नौ इंसान के लिए ज़र्र रसां और माशरे में बगाड़ पैदा करते हों, या निज़ाम हयात के किसी शोबे में गैर मुतवाज़न तर्ज अमल और नफ़ी तर्ज फ़िक्र को फ़रोग देने में मुमिद साबित हों, तो ऐसे इल्म हुनर के इजहार से इजतनाब बरतना चाहिए, ताकि बंदगान खुदा की अताब नादीदा उफ्ताद तरद्दुदात और नापसंदीदा हालात की मुज़र्रत से महफूज रह सकें। वो बंदा हिर्सो हवा ये इरशादात सुनकर खाक में लौटने लगा। ना हक लालच और तमा से मगलूब होकर इतने जोखम झेले, मगर अब क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तासफ से हाथ मलते हुए आओ बका फरियाद उठाए कहीं निकल गया। चाची ये कथा सुनाकर मेरी जानब तकने लगी। चंद सानिये खामोश रहने के बाद फिर कहने लगी, कागा अल्लाह के आजिज बंदों, फ़कीरों, दरवेशों की मंजिल सोना बनाना, हवा पानी पे चलना, आग फलांगना, शोबदे मौजज़े या करामतें दिखाना नहीं होती। ऐसा तर्ज फ़िक्र, ऐसी सोच, ख्वाहिशें फ़कीर की मंजिल को खोटा कर देती हैं। चाची मैं खूब समझ गया आप क्या कहना चाह रही हैं। किसी इल्म हुनर को सीखना या जानना बुरा नहीं, अच्छाई बुराई महज इसके इस्तेमाल पर मुनसर है। मैं महज इल्म कीमिया से दिलचस्पी रखता हूँ और सीखने पढ़ने जानने की याद तक ही महदूद रहना चाहता हूँ। मुझे इल्म है कि आपके पास भी ये इल्म है। ना आपको ज़ाती तौर पर सोना बनाने में दिलचस्पी है और ना ज़रूरत। काका मैं जानती हूँ कि तजस्सुस जितना काका में होता है किसी और में नहीं होता। मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगी, बल्कि तुम तो सीखे सिखाए हो। बस ज़रा कद में काट, मिजाज में माठ और सोच समझ में हल्का सा ठाठ निकल आए, फिर शुरू करेंगे।